تعلق ہے ان کا ہری پور سے. وہ کہتے ہیں جی میں پچھلے 8 سال سے یو اے ای میں نوکری کر رہا ہوں, دل کرتا ہے وطن واپس آؤں, پھر حالات دیکھ کے یہ وہ وغیرہ وغیرہ کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے. میری طرح کے لاکھوں پاکستانی اپنے وطن واپس لوٹنا چاہتے ہیں لیکن حالات کی سنگینی کی وجہ سے پردیس کاٹنے پہ مجبور ہیں. ارسلان طارق صاحب, میں آپ کا یہ دکھ بہت زبردست طریقے سے نا شیئر کر سکتا ہوں, چونکہ میں نے خود یہ ٹارچر دیکھا ہے. میں نے خود ساختہ جلاوطنی کا دکھ کاٹا ہے خود. میری تو ایک پوری کتاب ہے, اس کا نام ہے آدھی ملاقات. اس میں جو کرب دکھ تکلیف, حالانکہ میں سعودی عربیہ سے اپنی وائف کو آئی یوز ٹو رائٹ لیٹرز اپنا کیتھارسس کرنے کے لیے بھڑاس, حالانکہ میں ہر 6 مہینے بعد آتا تھا, سال بعد نہیں, ہر چوتھے مہینے چھٹے مہینے میں آئے. تو وہ میری اہلیہ نے وہ خطوط سنبھال لیے. اب میں نے کوئی 1.5-2 سال وہ جمع کرتی رہی. میں نے جب دیکھے تو آئی واز شاکڈ. پھر میں نے ان کو کتابی شکل میں شائع کیا. اس کے 5-4 ایڈیشن چھپ گئے ہیں اور اس کا نام ہے آدھی ملاقات. اب تو پتہ نہیں مارکیٹ میں ہے بھی یا نہیں. اس کا ایک ایڈیشن ہمارے بہت خوبصورت شاعر ہیں شعیب بن عزیز, انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا پبلیکیشن ہاؤس, انہوں نے بھی چھاپا تھا. آپ کے ساتھ آپ کا اور اپنا دکھ شیئر کرنے کے لیے بتاتا ہوں. میں جب پہلی بار سعودی عربیہ گیا, یہ ضیاء الحق کی جیلیں کاٹ کے حالات بڑے ابتر ہو گئے, برا حال, ڈپریشن, فرسٹریشن, سارا کچھ, بے روزگاری, ضیاء الحق کا وہ گندا خلیص منافقانہ دور. تو میں جب یہاں سے لاہور سے گئے, ہم 3 دوست تھے. میرا بچپن کے دوست بہت ہی پیارے حفیظ خان, جو پنجاب یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے. ہم کلاس فیلوز ہیں شروع کے, یونیورسٹی میں بھی کلاس فیلو تھے. ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی ایک تھا, کلاس بھی, ہاسٹل بھی ایک تھا. وہ پنجاب یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. ان کے نیچے سیکرٹری منتخب ہوا تھا اپنا جاوید ہاشمی. تو وی آر کنٹمپریریز. تو حفیظ خان نے پھر کہا کہ نہیں, گن پوائنٹ پہ حالات نہیں موافق نہیں ہیں, اس طرح تم اپنے آپ کو تباہ کرو گے تو چلو. ہی واز آلریڈی الحمدللہ سیٹلڈ ریاض, سعودی عربیہ. اچھا, تو میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو ہم ایک جمشید, ایک اور کو دوست مجھے یاد نہیں آ رہا. ہاں, وہ دوست تو نہیں تھا, آشنائی تھی اس کے ساتھ. اختر یوسف ہوتے تھے جنہوں نے چکوری, ندیم کی چکوری کے گانے لکھے تھے. پھر انہوں نے اپنی ایک فلم بنائی تھی, ساون آیا تم نہیں آئے. بڑے اچھے شاعر تھے اختر یوسف. ان کا بیٹا کیسر یوسف, میں اور ایک دوست ہمارا پنڈی ہوتا ہے جمشید. ہم یہاں سے کراچی گئے, کراچی سے جدہ ٹرانزٹ میں تھے, وہاں سے ہم نے ریاض جانا تھا. تو میں اتنا شدید مجھے ڈپریشن جدہ ایئرپورٹ پہ. تو لینڈ کرنے کے میرا خیال ہے وہ 2-4 گھنٹے کا کوئی فرق ہوگا. میں نے ایک شعر لکھا, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. بدن لے کر چلا ہوں, جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. بدن لے کر چلا ہوں, جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. وطن سے دور ہوں, پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. اس سے بڑا دکھ, اس سے بڑی صدا, اس سے بڑی اذیت ممکن نہیں ہے. مجھے نہیں پتا جبری جلاوطنی کیا ہوتی ہے, جیسے وہ نواز شریف کو بھیج بوجھ دیا تھا. یہ تو خیر میں نے تلے کر کے گئے تھے. کوئی بھی صورت اپنی مٹی سے دور جانا یہ بہت بڑا امتحان اور عذاب ہے. سو میں آپ کا دکھ سمجھتا ہوں, لیکن پلیز ہمت کریں, حوصلہ کریں. آپ نے پتہ نہیں بتایا کتنے سالوں سے, یا 8 سالوں سے, اور باقی لوگوں کا بھی ظاہر ہے وہ بھی کئی سالوں سے ہوں گے. آئی انڈرسٹینڈ یور پین, لیکن میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ بھی اسٹے پٹ پلیز. آپ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا, مٹھ رکھیں, جہاں اتنا برداشت کیا تھوڑا اور کر لیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے, اللہ اپنا کرم کرے, پاکستان کی سلولی سمت, کوئی حادثہ نہ ہو جائے, مجھے نہیں پتا, پاکستان کی ڈائریکشن تبدیل ہونی شروع ہو گئی ہے. لیکن وہ اس طرح سلو موشن میں ہو رہی ہے کہ
ٹھیک طریقے سے دکھائی نہیں دے رہی. فی الحال پلیز انتہا یہ ہے کہ جو خالص بادشاہت ہوتی ہے، اگر شیر شاہ سوری جیسا بادشاہ ہو، خالص بادشاہ، تلوار کے زور پہ آیا ہوا، وہ بھی ہندوستان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انگریز مورخین نے کمپلیمنٹ شیر شاہ سوری کو، مثلاً ایک یہ ٹوئن بھی ہیں یا ریمز میور، اب مجھے نام ایگزیکٹلی نہیں یاد لیکن جملہ مجھے نہیں بھولتا کبھی. انہوں نے کہا شیر شاہ سوری کی ایڈمنسٹریشن ایسی تھی کہ آدھی رات کا وقت، ذرا جملے پہ غور کریں، آدھی رات کا وقت، گھنا جنگل، بوڑھی عورت تنہا اور سونا اچھالتی گزرتی تھی، تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں. سو اس کو ہم اگر سادہ پیرائے سے بیان کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہمارا نظام نہیں ہے. ہمارے ہاں خلفائے راشدین جو 4 تھے، ان کے بعد جب یہ امیر معاویہ نے ملوکیت میں تبدیل کر دیا، بیٹے کو یزید کو نومینیٹ کر دیا، وہاں کہانی ختم ہو گئی. ہمارا بنیادی طور پہ مسلمانوں کے طور پہ ہمارا نظام ہے خلافت اور ملوکیت، یعنی بادشاہت، جو امیر معاویہ اور پھر آگے یزید وغیرہ، وہ کوئی جتنی دیر بھی بنو امیہ یہ خاندان چلا. اس میں فرق یہ ہے کہ خلافت میں آپ فیر طریقے سے بیعت لیتے ہو اقتدار میں آنے سے پہلے. لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں. بادشاہت، ملوکیت وہ ہے کہ آپ پہلے اقتدار پہ قبضہ کرتے ہو تلوار کے زور پہ، پھر تلوار کے زور پہ آپ بیعت لیتے ہو. یہی تاریخ ہے ہماری. جو خلفائے راشدین جو 4 ہیں ہمارے، ان کے بعد پھر بگڑتا چلا گیا. سو موٹی بات میں عرض یہ کروں کہ اصل کہانی ہے نظام کو جو چلاتے ہیں، اگر وہ سنسیئر ہیں، اگر وہ کمیٹڈ ہیں، ادروائز کوئی نظام نہیں ہے. اگر وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے باہر جائیدادیں خریدنی ہیں، باہر فورن بینکس میں انہوں نے اپنے اکاؤنٹس رکھنے ہیں، اور بظاہر اگر ان کا اربوں روپے کی پراپرٹی پاکستان میں بھی ہو تو عرب ان کے لیے اٹھنیاں چمنیاں ہی ہیں. پاکستان میں ایسے خاندان ہیں، بظاہر نظر آتا ہے کہ جو ان کی بڑی پراپرٹی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب میرین کی طرح ہے، وہ ساری نیچے ہے. وہ ایک اینٹنا سا اوپر اگر کہیں نظر آ رہا ہے تو سمجھتے ہیں لوگ ان کے یہاں سٹیکس ہیں، ان کے یہاں سٹیکس نہیں ہیں. پاکستان کے بہت سے خاندان ایسے ہیں جن کا اصل سارا کچھ باہر ہے. یہاں چونکہ انہوں نے حکومتیں کرنی ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں اپنا ڈنڈا ڈیرا رکھا ہوتا ہے. تو عام آدمی اس کو نہیں انٹرپریٹ ٹھیک طریقے سے کر سکتا. سو بنیادی طور پہ دوستو ذہن میں یہ رکھیں کہ نظام نہیں. میں نے ساری مثالیں دی ہیں ماڈرن ہسٹری میں. شیر شاہ سوری کی میں نے مثال دی ہے، اکبر کے زمانے میں نسبتاً صورت، سلمان علی شان، سلمان دا میگنیفیشنٹ جو آٹومن امپائر کا. تو آج کے زمانے میں میں نے دیکھیں اسکینڈینیویا ہے، انگلینڈ ہے، یہ اپنا امریکہ ہے، چائنا بالکل ہی اس کا کوئی ڈیموکریسی سے لینا دینا نہیں ہے، یہاں پھٹکار ہے ہمارے. سو لوگ گندے، منافق. مجھے ایک، میں کسی وقت نام بھی لے دوں گا، پی ٹی آئی کے ایک بہت معزز رکن ہیں، عہدیدار بھی ہیں، ایک خاصے سرکار میں بھی ان کی ایک پوزیشن ہے. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ حسن بھائی ذرا پتہ تو کریں، جو جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم دا اونلی ون جس کی فائل میں صرف ایک صفحہ ہے، چونکہ میں نے کیا ہی کچھ نہیں. میرا نام ہے، بلدیت ہے، کوالیفیکیشن ہے، میرا کام کار بڑا موٹی موٹی، ایک پیج، باقیوں کی فائلیں بھری ہوئی ہیں. وارداتی ہیں، وارداتیں جاری ہیں، ڈر ڈر کے جاری ہیں. رشوت کا ریٹ بڑھ گیا ہے، احتیاط بڑھ گئی ہے، لیکن بے شمار لوگ موجودہ گورنمنٹ کے بھی وہ اپنی دہاڑیاں لگا رہے ہیں. سو اٹس ناٹ دا ٹاپ مین اونلی، یا کہ سسٹم کون سا ہے. یہ جو بھی ہوگا جب تک یہ گند ریپلیس نہیں ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ عمران جیسا بندہ اگر چلتا جائے ذرا کچھ دیر، اس کے بعد ساری سمجھ آ جائے. اس نے زندگی میں ہر چیز
कख भी नहीं पता था, और जिस जिस काम में हाथ डाला उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया, बिकॉज वो गलतियों से सीखता 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 ऑर्डिनरी प्लेयर वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बना। कख भी नहीं पता था शौकत खानम हॉस्पिटल गए, इमरान को क्या पता हॉस्पिटल क्या होता है, बस एक दिमाग को चढ़ी हुई थी। बहुत ऊंच नीच आई, बहुत प्रॉब्लम्स आए जो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन वो डटा रहा और सीखता रहा। बिलाखिर आप देख लो कराची तक मामला पेशावर से पहुंच गया। तो इसलिए इस पे ना आप ज़्यादा परेशान हों कि जी ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम या पार्लिमानी निज़ाम ये वो अच्छा बुरा, कोई अच्छा बुरा नहीं है, लोग हैं अच्छे बुरे। आसिफ खान साहब हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और वो कहते हैं मैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम पे गहरी नज़र डाली और अपनी तजावीज़ 2-3 मरतबा वज़ीर आज़म को भेजी जो उन तक नहीं पहुँच सकी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप वज़ीर आज़म से कहें वो मुझसे रब्ता करें। मैं पाकिस्तान को ऐसा टैक्स सिस्टम दे सकता हूँ जिसके बाद हमें किसी IMF और FATF की शराइत नहीं, कड़ी शराइत नहीं माननी पड़ेंगी वगैरह वगैरह। हम अपने पैसों से पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट्स कर सकेंगे। आसिफ खान साहब, एक बात मैं आपको अर्ज़ कर दूं, मैंने हुक्मरानों से मैं नहीं नॉर्मली ख़ुद मैं रब्ता नहीं करता, ना मैं मेल मिलाप रखता हूँ, और ये अब से नहीं। मेरे बारे में जो रिमार्क्स बेनज़ीर भुट्टो साहबा के अल्लाह उन्हें ज़रिए की रहमत करे जो हैं, वो अब मैं मुझे पता होता आपका सवाल है तो मैं किताब निकाल लेता। उनके साथ भी मैंने ज़िंदगी में, तो इमरान खान भले आदमी हैं, मेरी उनसे जान पहचान है 24-25 साल की, लेकिन ये कहना मुझे मायूब लगेगा। अब आपने नंबर्स दिए हुए हैं कि भाई आप इन नंबर्स पे आसिफ खान साहब से रब्ता कर लें। अब समझते हैं ये मुनासिब है? अगर नहीं तो आपने अपनी तजावीज़ जो आप कह रहे हैं 2-3 मरतबा आपने वज़ीर आज़म को भेजी हैं, तो एक बार आप मुझे भी भेज दें। मैं आपकी तरफ से आपकी तजावीज़ प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी लेता हूं। फिर वो जाने, उनका काम जाने, मुनासिब समझेंगे उसके ऊपर आप अपने सारे वेयर अबाउट्स, आप कहाँ होते हैं, कितने दिन या कितने हफ्ते, किस मुल्क में, कहाँ, जो भी है, अपना पूरा कांटेक्ट वगैरह, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे वादा करता हूँ कि मैं पर्सनली मिल के, ये भी नहीं कि मैं उनको कोई मैसेज करूँ कि जी मैं फलां डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, नो, पर्सनली मिल के मैंने कहूँगा जी आप देख लें, अपने दोस्तों से मशवरा कर लें, इफ़ ही थिंक्स, तो फिर वो जाने, उनका काम, बिकॉज इट्स हिज जॉब। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक पाकिस्तानी होने के नाते एक ब्रिज का काम कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं उनको कहूँ कि ये वो मुझे मुनासिब नहीं लगता। मेरा नाम फैज़ान पारसा है, बदकिस्मती से मेरा शुमार खुसूसी अफराद में होता है, स्पेशल पर्सन्स जो चल फिर नहीं सकते। मेरा आपसे सवाल है कि क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? अगर हैं तो फिर हमारे मुल्क में हमारे लिए सहूलियात का फुकदान क्यों है? अवामी मकामात से लेके बैंकों तक किसी भी जगह पे हमारे लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। आगे उन्होंने एक ऐसा जुमला लिखा है जिसे बोलते हुए मुझे अज़ियत, बहरहाल फैज़ान पारसा साहब, स्टीफन हॉकिंग एक मिसाल, अभी कुछ देर पहले वो बंदा दुनिया से रुखसत हुआ। ये ठीक है, एक बात करना बहुत आसान होता है, मैं समझता हूँ। तो जो भी सूरत हाल है, मुझे तफसीलात का नहीं पता, कुदरत इम्तिहान लेती है, तो अगर आदमी मुस्तकिल मिजाज हो तो चीज़ों को आसान भी कर देती है।
لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ ہمارے ہی ملک میں ہمارے لیے سہولیت، تو بھائی میرے، آپ تو کہہ رہے ہیں خصوصی افراد میں ہوتا ہے میرا شمار، یہاں تو جو نارمل عام سو کالڈ میں کہہ رہا ہوں، جو ویل چیئر پہ نہیں بیٹھا اور چل پھر سکتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے وہ نارمل ہو، لیکن بہرحال ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کروڑوں نوجوان گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے بعد دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں 2.5 کروڑ کے قریب معصوم بچہ اسکولوں سے باہر ہیں، چائلڈ لیبر کو فلانا کو ٹمکانا، آپ کو بھی پتہ ہے، وہ چھوٹے ورک شاپس پہ، پان سگریٹ کی دکانوں پہ، اینٹیں بنانے والے بھٹوں پہ۔ تو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری آپ تصحیح فرما دیں اگلے میسج میں۔ سو یہاں نہیں، اب اپنی بات کرتے ہیں، یہاں تو جو بندہ سو کالڈ نارمل بھی ہے، اس کے لیے بھی حالات سازگار نہیں۔ ابھی اسی پروگرام میں پتہ نہیں آپ نے وہ پچھلا دیکھا ہے کہ نہیں، جس میں ایک صاحب اپنا اور اپنے باقی دوست آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ 8 سال سے 10 سال سے بیرون ملک ہیں، واپس آنا چاہ رہے ہیں، لیکن اتنی انسرٹنٹی ہے کہ ان کے اپنے دکھ ہیں۔ سو انفارچونیٹلی آخر میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے ایک میرے بزرگ دوست تھے عباس سطر، پاکستان کے بہت بڑے جرنلسٹ، بہت نامور، ان کی ایک نظم ہے، وہ شاعری بھی کرتے تھے، اور ان کی پہلی 2 لائنیں سن رہے ہیں کہ اے ماں تو نے ہمیں کن زمانوں میں کن زمینوں پہ جنم دیا، ماں سے شکوہ کس بات کا ہے، کس جگہ پہ کس زمانے میں ہمیں پیدا کیا، اس سے تو بہتر تھا کہ بارہ۔ محمد اطہر ہیں جی امریکہ سے، کہ ہم تعلیم میں اتنے پیچھے کیوں ہیں، چائلڈ لیبر ہے، فلاں ہے، میں اس طرح کا وہی رونا جو محمد اطہر صاحب، بات ہے ترجیحات کی۔ اس ملک کے جو حکمران تھے ان کی ترجیح تھی انڈر پاسز، اوور ہیڈس، موٹر ویز، بندے بنانا یہاں کسی کی بھی نہیں۔ انسان کی زندگی میں اصل امتحان حکمرانوں کا بھی معاشرے کا بھی ہوتا ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں آدمیوں کے طور پہ، ہمیں انسانوں کے لیول پہ لے کے جانا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن اور میں بہت دیر سے، اگر آپ میرے کالم کو بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں، میں کتنی بار، اب تو شرم آنے لگ گئی ہے، کچھ باتیں اتنی بار لکھی ہیں کہ اب تو ان کو دہراتے ہوئے بندہ شرمسار ہوتا ہے کہ جب تک اس ملک میں پرائمری تعلیم اور کوالٹی پرائمری ایجوکیشن جو اس وقت مل رہی ہے، گند ہے، کچرا، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، بہت اعلیٰ درجے کی پرائمری ایجوکیشن، نیچے، اوپر پاپولیشن مینجمنٹ، روکو آبادی کا بڑھاؤ، روکو، پہلے ہی بندے کو کھا رہا ہے یہاں، تو آئندہ یہ بہت تکلیف دہ ہو جائے گی صورتحال۔ یہ پرائورٹیز کی بات ہے، اس پہ آپ بھی کوڑ رہے ہیں، میں بھی کوڑ ہی سکتا ہوں۔ کس طرح پڑھتے ہیں ہمیں بھی طریقہ بتائیں، ساتھ یہ بھی بتا دیں کس طرح کی کتاب سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ سید شاہد عباس صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی افتاد طبع کے اپنے مزاج کے مطابق انتخاب کریں کہ what is it that you want to read، ہے کیا؟ مطلب آپ لٹریچر پڑھنا چاہ رہے ہو، فکشن پڑھنا چاہ رہے ہو، شاعری پڑھنا چاہ رہے ہو، میں نے بہت پڑھی ہے ایک زمانے میں، اب میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا، نہ کوئی ناول میں پڑھتا ہوں، نہ میں شاعری، حالانکہ میں خود شاعر ہوں، میں بالکل نہیں اب شاعری ہو، کبھی کبھار ہو گیا، کوئی 6 مہینے بعد کوئی دورہ پڑا تو جی 1-2 دن شاعری پڑھ لی، ورنہ نہیں۔ میں ہسٹری، فلسفی، مختلف مذاہب، ان کا موازنہ، میرے پاس قرآن پاک تو ظاہر ہے ہمارا اپنا، وہ تو ہمارے تو ایمان کا مرکز ہے،
لیکن میں گیتا بھی اور بائبل بھی اور یہ جتنی مذہبی بدھ مت میں بدھس کی کوئی ایسا کتاب نہیں ہے، سینگز ہیں بدھا کی، وہ میں اس طرح کا اچھا لٹریچر اور ٹائپ کا، ٹھیک ہے، سائنس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں، بایوگرافیز ہیں، کلچرز ہیں، دنیا کی گزشتہ ختم ہو چکی سویلائزیشنس کے بارے میں، تو اس طرح کا مثلا میرا. اور شروع میں آپ ایک چیز کا اہتمام کریں کہ کوئی ایک چیز پک کریں. ایک تو آپ کی ہیبٹ فارمیشن ہو جائے گی، جو بھی آپ انتخاب کریں، جو آپ کی روح کے، دل کے، مزاج کے زیادہ، پھر آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کرتے جائیں. مثلاً اگر آپ لٹریچر، آپ نے افسانہ پڑھنا ہے، ناول پڑھنا ہے، فکشن وغیرہ، وہ آپ پڑھنا شروع کریں گے، پھر آہستہ آہستہ آپ کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہوگی کہ اچھا یار میں ہسٹری ذرا دیکھوں کیا ہے، سب کانٹیننٹ کی ہسٹری دیکھوں، بر صغیر کی ہسٹری دیکھوں، اچھا میں یورپین ہسٹری دیکھوں، امریکن ہسٹری دیکھوں. پھر اس طرح بتدریج ایک دفعہ وہ میرا تجربہ جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، مناسب نہیں. دوسرے، کتاب کو دھیرج سے پڑھنا. میں تو ریپڈ ریڈنگ، اب میں تو جتنی دیر میں لوگ پیرا پڑھتے ہیں، میں اب سچی بات میں تو صفحہ پڑھ لیتا ہوں. یہ ہماری آنکھوں کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ہماری ہے لفظ ٹو لفظ، ورڈ ٹو ورڈ پڑھنا. اگر آپ تھوڑا ڈیولپ کر لیں خود کو، تو آپ جیسے جتنی دیر میں ایک لفظ پڑھا جاتا ہے اتنی دیر میں آپ پوری لائن پڑھ سکتے ہیں. پھر یہ مزید ڈیولپ ہوتا جائے گا. سو اپنے چوائس کا پڑھنا شروع کریں ٹھہر ٹھہر کے. جیسے کھانے کے بارے میں کہتے ہیں کہ نوالا بہت چبا کے کھانا چاہیے، اسی طرح پڑھنا بھی چبا کے چاہیے، ذہنی طور پہ سلو، آہستہ آہستہ سمجھ. وہ جو چیزیں آپ کو بہت زیادہ اسٹرائک کریں ان کو آپ ہائی لائٹر سے، یہ دیکھیں میرے پاس ہائی لائٹرز ہر جگہ، میرے بیڈ روم میں بھی پڑے ہوتے ہیں فلانا، اس کو ذرا ہائی لائٹ کر کے پھر دوبارہ پڑھ لیا. پھر کسی سے اپنے کسی ہم مزاج جس کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہو، اس سے پھر کرتے کرتے پھر اٹ ول ٹیک ٹائم، اور کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ اب جب آپ کی پیس ایک بن جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. کتاب تو میرا نہیں خیال انسان کی سب سے خوبصورت ایجاد کتاب ہے، اس سے بہتر ساتھی اور رفیق ہے کوئی نہیں. اور خوبصورت بات ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کیا ہے، لیکن آپ کی خواہش بذات خود بہت محترم ہے. سو ان لائنز پہ آپ کر کے دیکھیں، سلو پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، مزاج کے مطابق شروع میں پڑھیں، انڈر لائن کریں، ہائی لائٹر یوز کریں، پھر اس کے بعد اس پہ غور و فکر بھی کریں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ.